بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے 2 دن بعد یعنی اتوار کو 15ویں شعبان کی شب برات آنے والی ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ اس رات میں ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ باہر بول رہے، آواز نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کی شب میں آواز نہیں جا رہی ہے۔ گئی آواز گئی؟ ابھی نہیں ہے۔ ہلو، ہاں گئی، ٹھیک ہے، جا رہی ہے۔ تو 15ویں شعبان کی شب میں ہمیں سیرت کے اندر کیا پیغام ملتا ہے کہ اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ 15ویں شعبان کی شب، اس سلسلے میں امت کے اندر آج کے زمانے میں 3 طرح کے فرقے اور جماعت، بلکہ 3 طرح کا نظریہ اس کے بارے میں آج کے زمانے میں موجود ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان یعنی شب برات کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے۔ اس رات کے اندر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اس رات کا قیام، اس رات کو زندہ کرنا، اس رات کے اندر عبادت کا کرنا اور قبرستان جانا اور اس کے بعد اگلی صبح روزہ رکھنا، ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے۔ دوسری طرف ایک وہ جماعت ہے جو ان تمام چیزوں کو، جو اس کا شرعی مرتبہ ہے، اس سے کچھ آگے بڑھاتے ہیں اور اس رات میں جو کرنے والے کام ہیں اس پر اور مزید اضافہ کرتے ہیں۔ کرنے والے کام کیا ہیں وہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس رات میں نفلی عبادات ہے، اور اس رات کو زندہ کرنا جس طریقے سے آدمی جو عبادت کر سکے، اور ایک مستحب کام قبرستان کا جانا ہے، اور اس کے بعد اگلی صبح روزہ رکھنا ہے۔ اتنا کام مستحب ہے کہ رات کو عبادت کیا جائے، قبرستان اگر جا سکتے ہوں تو جایا جائے، اور اگلے دن کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر مزید کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری جماعت اس کے اندر اور بھی اضافہ کرتی ہے، وہ اس میں چراغاں بھی کرتی ہے، آتش بازی بھی کرتی ہے، حلوہ مانڈا کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور ان ساری چیزوں کو شب برات کا حصہ تصور کرتی ہے کہ اس رات میں حلوے کا بنانا یہ عبادت کی چیز ہے۔ اس رات میں چراغاں کرنا
یہ عبادت کی چیز ہے۔ یہ دوسری جماعت ہے۔ اور ایک تیسری جماعت ہے جو معتدل رائے رکھتی ہے، جس راستے کے اوپر ہم اور آپ گامزن ہیں، کہ نہ اس رات کا سرے سے انکار ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ اس کو حد سے بڑھانا ہے، بلکہ سیرت کے اندر اس کا جتنا ثبوت ہے اتنے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو محدثین نے کتابوں کے اندر 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے، کہیں پر 10 کا عدد لکھا ہوا اور کہیں پر 17 تک کی بات لکھی ہوئی ہے، کہ 10 یا اس سے کچھ زیادہ صحابہ کرام سے 15ویں شعبان کی شب کے فضائل کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اب اگر ان 10 یا اس سے زیادہ جتنے صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک ایک کو الگ الگ اگر حدیث دیکھا جائے کہ فلاں صحابی کی یہ حدیث، فلاں صحابی کی یہ حدیث، اور پھر ان احادیث کو الگ الگ محدثین کے ضابطے کے اوپر سب کو جانچا جائے کہ اس حدیث کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا یہ لائق عمل ہے یا لائق عمل نہیں ہے، تو اگر الگ الگ ہر حدیث کو جانچا جائے تو بلا شبہ الگ الگ ہر حدیث اصول اور ضابطے کے اعتبار سے ضعیف قرار پائے گی، کہ یہ ساری حدیثیں الگ الگ ضعیف ہیں۔ لیکن جہاں محدثین نے ضابطہ بیان فرمایا ہے، وہیں پر ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ اگر بہت ساری ضعیف حدیثیں ہوں اور ان تمام حدیثوں کو ملا دیا جائے، تو ان تمام حدیثوں کے ملا دینے کے بعد ان تمام حدیثوں کے مجموعے کے اندر ایک ایسی قوت بن جاتی ہے جس قوت کی بنیاد پر وہ حدیث ضعیف کے درجے سے ترقی کر کے ایسے درجے میں پہنچ جاتی ہے جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، جس کو محدثین کی زبان میں حسن لغیرہ کہتے ہیں، کہ اب وہ حدیث ضعیف کے مرتبے سے اوپر اٹھ کر حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جائے گی، اور جب حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جائے گی تو پھر اس حدیث کے اوپر عمل کرنا، اس سے استدلال کرنا یہ درست ہو جائے گا۔ تو جب اس مسئلے کے اندر 10 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، تو ان تمام کے مجموعے کی بنیاد پر اس کے اندر اتنی قوت ہوگی کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ ضابطہ ہے کہ فضائل کے اندر، یعنی ایسی باتیں جس کے اندر کسی مسئلے کی صرف فضیلت ثابت ہو، وہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت نہ ہو رہا ہو، فضائل کے اندر اگر کوئی حدیث ہو تو اگر فضائل میں کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو فضائل کے اندر ضعیف حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ اور یہاں تو صرف ایک حدیث نہیں بلکہ چند حدیثیں جن کا مجموعہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس رات کے بارے میں کوئی حدیث مروی نہیں، یہ سب سب بدعات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ 10 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں مروی ہیں۔ ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی شب ہو تو اس رات میں روزہ رکھو، اس رات میں روزہ رکھو، اور اس کے بعد جب اگلا دن آئے تو اس دن میں 15ویں شعبان کی جب شب ہو، قوموا لیلہا، اس کی رات کو زندہ کرو، وصوموا نہارہا، اور جب اس کا اگلا دن آئے تو اس دن کے اندر روزہ رکھو۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نازل فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الا من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار، الا من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا کہ میں اس کی تکلیف کو دور کروں، اس کو نجات دوں، اس کو عافیت عطا فرماؤں، الا قضا الا قضا الا قضا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اعلان ہوتا ہے کہ اس ضرورت کا کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو فلاں کام، کسی کو فلاں کام، انسان کی ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اعلان ہوتا ہے کہ اس ضرورت کا طلبگار ہے تو میں اس کی یہ ضرورت پورا کروں۔ اور یہ اعلان کب تک ہوتا ہے؟ فرمایا کہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برابر یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر تمام باتیں آگے کہ اس رات کو ہمیں قیام کرنا ہے، اس رات کو زندہ کرنا ہے، عبادت کے اندر گزارنا ہے، اور اس کے اگلے دن روزہ رکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ضرورت کو پورا کرانا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پاری تھی، یعنی جب کسی کی مختلف بیویاں ہو تو پھر ان کے درمیان پاری کا باندھنا ضروری ہے کہ اتنی رات ہر بیوی کے پاس گزارے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھی۔ جب وہ رات میں اٹھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، ان کو تشویش ہوئی کہاں چلے گئے، تلاش کرنے کے لیے نکلی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اندر پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ پھر وہاں گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پوچھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کے بکریوں کے بدن کے اوپر بالوں کی تعداد ہے۔ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ کلب، جس کا کام ہی تھا بکریوں کا پالنا، اور اس قبیلے کی بکریوں کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے بدن کے بالوں کے اوپر بہت زیادہ بال تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے فرمایا کہ قبیلہ کلب کے بدن کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اتنے انسانوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ یہ تعداد کے اندر برابری نہیں ہے، بلکہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر بے شمار بال ہیں، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ایک تو پورا قبیلہ اور پورے قبیلے کا کام بکریوں کا پالن کرنا، اور ایک ایک کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی اور ایک ایک بکری کے اوپر کتنا بال ہوگا جس کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ لا تعداد تعداد کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور بھی دیگر حدیثیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں مروی ہیں۔ تو اس رات کا سرے سے انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور چیزوں کو بڑھانا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اس رات کے اندر چلنا ہے کہ اس رات کو زندہ کیا جائے۔ اس رات میں قبرستان کا جانا، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات آتی ہے کہ 15ویں شعبان کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان جانا ہے، اس کا مطلب ہی ذہن کے اندر یہ بیٹھ گئے 15ویں شعبان کا مطلب قبرستان جانا اور مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ ایصال ثواب کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور قبرستان جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایصال ثواب کا مسئلہ یہ ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کسی موقع سے عرض کیا جائے گا۔ قبرستان جانا اس رات کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے، اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے سنا کہ آپ جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ پوری سیرت کے اندر 15ویں شعبان کو قبرستان جانا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے کہ آپ 15ویں شعبان کی شب میں قبرستان تشریف لے گئے یا نہیں لے گئے، تو ایک مرتبہ ثابت ہے کہ آپ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شریعت کے اندر جو حکم جس درجے میں ہو اس حکم پر اسی درجے میں عمل کرنا یہ دین ہے۔ جس درجے کا جو حکم ثابت ہے اسی درجے میں اس حکم پر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا یہ دین ہے۔ دین اپنے من کا نام نہیں ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام کر لوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر سال قبرستان جاؤں۔ دل چاہنے کا نام یہ دین نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ جو بیان کیا گیا ہے کتابوں کے اندر اور صحابہ کرام کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے جو چیز ثابت ہیں
اس کا نام دین ہے، اس کی اتباع یہ دین ہے، اپنے منمانی کرنے اور دل کی خواہش کے پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری سیرت کے اندر ایک مرتبہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا یہ ثابت ہے۔ تو اگر کوئی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی میں 15ویں شعبان کو ایک مرتبہ اگر چلا جائے قبرستان تو وہ سنت پر عمل کرنے والا ہو گیا، اس کے علاوہ کبھی نہ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے کے اندر جو التزام ہے کہ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا ضروری ہے، یہ التزام درست نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ کبھی چلے گئے کبھی ناغہ بھی ہمیں کر دینا چاہیے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے جو 15ویں شعبان جو پڑھنے والی ہے اتوار کو، اس رات اس سال 15ویں شعبان بھی ہے، قبرستان جانے کا عمل بھی ہے، اور اسی رات ان کا تہوار بھی ہے ہولی، اور رات ہی میں ان کی ہولیکا بھی لگنی ہے۔ تو ہمیں جب سیرت کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ چلے گئے تو سنت پر عمل ہو گیا، زیادہ بھی چلے جائے تو اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ مسلک کب بنے گا؟ جب ہم اس کا التزام کریں گے کہ ہر سال جانا ضروری ہے۔ تو ہر سال جانا ضروری نہیں ہے، اس لیے اس سال ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کا پورا موقع موجود ہے کہ ہم اس سال قبرستان نہ جائیں، تاکہ ملک کے اندر کسی طرح کی کوئی بدامنی اور ہمارے شہر کے اندر کسی کو کوئی موقع کہیں پر نہ ملے۔ ہم نہ جائیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ایصال ثواب کر لیں، اپنے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، سب کے لیے ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور گھر بیٹھے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ قبرستان ہم کسی دوسرے دن جا سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تم کو قبرستان جانے سے منع کیا کرتا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، قبرستان جانے سے منع کیا کرتا تھا۔ پھر فرمایا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان جانے سے اپنا مرنا، اپنا گلنا، اپنا سڑنا یاد ہوتا ہے کہ ہمیں بھی آخر ایک دن اسی گھر کے اندر، اسی دیار کے اندر آنا، اسی قبر کے اندر ہمیں بھی من و مٹی کے اندر دبنا ہے، اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی تلقین فرمائی ہے، لیکن 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانا یہ عبادت کے اندر کوئی خاص حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ اگر آدمی سنت کی نیت سے کبھی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن التزام اگر کرے، یعنی یہ سمجھے کہ قبرستان جائے بغیر ہماری شب برات نہیں ہوگی، تو اس کا یہ التزام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہم گزشتہ سال بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے قبرستان نہیں گئے تھے، اس سال بھی ہم اس ماحول کی بنیاد پر، یعنی جو ٹکراؤ ہے اس کی بنیاد پر اگر ہم قبرستان نہ جائیں، یا اگر کوئی جانا چاہے تو اس کے لیے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جلدی سے مغرب بعد چلا جائے، تاکہ ان کا جو ہولیکا لگنے کا جو وقت ہے 9 ساڑھے 9 بجے، اس وقت یعنی ازدحام کی صورت نہ بنے۔ یہ ایک اپیل ہے کہ اگر آپ حضرات جانا ہی چاہتے ہیں تو مغرب کے فوراً بعد چلے جائیں، یا جب وہ اپنی ہولیکا سے خالی ہو جائیں اس کے بعد دیر رات میں چلے جائیں۔ ان کا جو ہولی لگنے کا جو وقت ہے 9 بجے، ساڑھے 9 بجے، 10 بجے، اس وقت کا تھوڑا لحاظ کریں کہ اس وقت ہم قبرستان کے لیے نہ جائیں، بلکہ اس وقت ہم اپنے آپ کو گھر کے اندر جمع کر رکھیں، اور نہیں جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اسی رات پوری رات اپنے گھر کے اندر رہیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ اس رات کے اندر، آج کے زمانے کے اندر بہت ساری عبادتوں کی نئی صورت رائج ہو گئی ہے۔ مختلف طرح کی نمازیں ہیں کہ اس رات کے اندر یہ نماز پڑھ لیا، اتنی اس ایک رکعت کے اندر یہ صورت اور دوسری رکعت کے اندر یہ صورت، تو اس کا اتنا ثواب مل جائے گا۔ اور نفل نمازوں کی جماعت اور مسجد کے اندر اکٹھا ہو کر عبادت کا اہتمام کرنا، یہ کوئی چیز اس رات کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ رات نفل عبادتوں کی رات ہے، اور نفل عبادتوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو بہترین جگہ قرار دیا ہے کہ نفل عبادتیں گھر کے اندر کی جائے، مسجد کے اندر اجتماع کی کوئی صورت نہ بنائی جائے، نہ اجتماعی نماز ہو، نہ اجتماعی نوافل ہو، نہ اجتماعی دوسری عبادتیں ہوں، بلکہ جو بھی ہمیں عبادت کرنا ہو وہ ہم گھر کے اندر رہ کر تنہائی کے اندر کر لیں۔ اب ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں نیند آتی ہے، عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مسجد کے اندر رہتے ہیں تو تھوڑی رونق رہتی ہے، چہل پہل رہتی ہے، نیند نہیں آتی۔ اسی چیز کو ختم کرنا ہے۔ نفل عبادت
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مجلس ہے۔ نفل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مجلس ہے، اور اجتماعی عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام مجلس ہے۔ ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ایک عام مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام دربار ہے، اور نفل عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دربار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اخیر رات کے اندر شب جمعہ میں، شب قدر میں، شب قدر، اسی طریقے سے شب برات اور عیدین کی شب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مجلس لگتی ہے۔ اس خاص مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ملاقات کرنے کا موقع دینا چاہتے کہ ہر آدمی فردن آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ اب ہمیں جو خاص مجلس کے اندر جانے کا جو موقع ملا ہے، ہم اس مجلس کو لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم کریں تو یہ ہماری حماقت ہے یا عقل مندی ہے؟ ایک بادشاہ ہمیں یہ کہے کہ تم تنہائی میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا، کچھ خاص بات کرنی ہے، ایک اس کا عام دربار ہے، ہم اس کے عام دربار کے اندر جاتے ہیں، وہاں ہر طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن اس عام دربار کے بعد وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم آ کر خاص طور سے فلاں وقت میں مجھ سے ملنا۔ اب ہم اس فلاں وقت کے اندر اپنے دوستوں کو اور چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے پاس جائیں تو اس بادشاہ نے ہمیں جو تنہا ملنے کا موقع دیا تھا، ہم نے اس کو ضائع کر دیا یا اس کی قدردانی کی؟ تو یہ نفل عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص موقع ہے، ہمیں لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نوافل کا اجتماعی صورت میں ادا کرنا، کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور سے آج کل صلاۃ التسبیح کی جماعت ہونے لگی ہے کہ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ احناف کے نزدیک نفل نماز با جماعت پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، نفل نماز با جماعت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ تو اس عمل کے کرنے کے اوپر ہمیں ثواب کیا ملے گا، بلکہ الٹا گناہ کے ہم مستحق بنیں گے۔ ہم اپنے گمان کے اندر تو نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں تنہائی کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر عبادتیں کرنی چاہیے، جو عبادت ہم سے ہو سکے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، نوافل ہیں، جس چیز کے اندر ہماری طبیعت لگے اس کے اندر ہم اپنے وقت کو گزاریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سو جائیں، دنیاوی امور کے اندر اپنے آپ کو نہ لگائیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری رات کو مقبول بنا دیں گے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ اس رات کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ کہ اس رات کے اندر ہمیں عبادتیں کرنی ہے جو آسان ہو، اور قبرستان جانا ایک مستحب عمل ہے، جانا ضروری نہیں ہے، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ ایک اعلان ہے، سماعت فرما لیں۔ کل بروز سنیچر بعد نماز عشاء مالتی باغ کی مسجد میں جمعیت علماء بنارس کی طرف سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ اجلاس انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوگا اور 10:30 بجے انشاءاللہ وقت کی رعایت پر ختم ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر 10:30 بجے تک مالتی باغ میں عشاء کی نماز 8:15 بجے آپ حضرات وقت کی رعایت کرتے ہوئے تشریف لائیں۔